نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے، اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں اپنا چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کر لیا تھا اور آج ہم انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو چلیں ایز یوزول آپ اپنی کاپی پینسل اور بک پکڑ لیجئے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر جو آ رہا ہے، ہم نے یہاں تک کر لیا تھا اوپر والے پارٹ تک، اب یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ احدہم، ان میں سے ایک، ٹھیک ہے۔ احدہم کا میں پہلے بتا چکی ہوئی ہوں، ان میں سے ایک، ہوا مریض، وہ بیمار ہے، هو الآن فی المستشفى، وہ ابھی ہاسپٹل میں ہیں۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ عمکم کی، مطلب ان کے چچا کے بارے میں، کیونکہ جو حامد تھا اس نے سوال کیا اور اس نے پوچھا تھا کہ تمہارے چچا جو ہیں شیخ عیسیٰ کہاں ہیں، تو وہ ان کے بارے میں اب جواب دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے جواب دیا ہے کہ وہ بیمار ہیں اور وہ ابھی ہاسپٹل میں ہیں۔ ہوا مریض، اس میں ہوا جو ہے وہ مبتدا، مریض خبر، ہوا پھر سے مبتدا، الآن جو ہے یہ ظرف، اور ظرف جو آپ کو پتہ ہے متعلق کے خبر ہوتا ہے، محذوف خبر۔ یہاں پہ کیونکہ خبر نہیں ہے تو یہ بھی متعلق ہی ہے، اور فی المستشفیٰ یہ جار مجرور جو ہے یہ بھی متعلق ہے۔ محذوف خبر، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے حامد۔ حامد کہہ رہا ہے شفاہ اللہ، اللہ اسے شفا دے۔ اب یہ جو ہے نا فعل ہے، جملہ فعلیہ ہے، اس میں شفا جو ہے یہ فعل ہے، فعل ماضی۔ ہو جو ہے اس میں مفعول ہے، مفعول بھی، اور اللہ جو ہے وہ فاعل ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ہم جب بھی دعا دیتے ہیں نا تو دعا آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ ماضی، فعل ماضی میں دی جاتی ہے۔ مطلب بہت ہی پیارا کانسیپٹ ہے اس میں، کہ جیسے ہم اس طرح سے دعا دیتے ہیں کہ جیسے ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ دعا قبول ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اللہ اسے شفا دے چکا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم دعا دیتے ہیں، تو ہم اسی لیے فعل ماضی کا صیغہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، من هذه الطفلة التي معكم، کون ہے یہ بچی، طفلہ تو جو ہے نا چھوٹی بچی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کون ہے یہ بچی جو تم سب کے ساتھ ہے، کم تم سب، ویسے تو ہم یہی کہیں گے تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، رواں جملے میں کون ہے یہ بچی جو تمہارے ساتھ ہے، تو اس میں من جو ہے وہ آ جائے گا خبر مقدم، ھذا مبتدا مؤخر، طفلتو اس کا بدل، ہی کا، ٹھیک ہے، ھذا میں نے بول دیا تھا، ہی ہے یہ، ہی کا یہ بدل ہے، اور اللہ تی جو ہے وہ اس کی نعت بن رہا ہے، کس کی؟ طفلتو کی۔ اب اللہ تی آپ کو پتہ ہے اسم موصول ہے تو اس کا صلہ آئے گا۔ اب یہ جو معکم ہے نا یہ صلۃ الموصول ہے۔ اب معکم آپ کو پتہ ہے ظرف ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ ہے، تو یہ ہم اس کو صلۃ الموصول
مطلب یہ ہمارا شبو ہے، ٹھیک ہے. مع اس میں ظرف ہے اور کم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. احدہم ان میں سے ایک، ہی اختنا وہ ہماری بہن ہے، ٹھیک ہے. ہی اس میں مبتدا، اختو خبر اور نا جو ہے وہ ہمارا مضاف الیہ. اب یہ خبر پلس مضاف ہے، ٹھیک ہے. جب میں نے مضاف الیہ لکھ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے والا جو ہے وہ مضاف بھی ہے. میں اب یہ چیزیں اب الحمدللہ آپ سب کو ازبر ہو چکی ہوں گی اب تک انشاءاللہ. حامد، حامد کہہ رہا ہے مسموہا اس کا نام کیا ہے. ما اس میں خبر مقدم، اسم مبتدا مؤخر اور ہا مضاف الیہ. احدہم ان میں سے ایک، اسمہا لیلا اس کا نام لیلا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہو گیا، مبتدا ہا مضاف الیہ اور لیلا خبر. جی آگے ہے حامدن این بیتکم الجدید. یہاں پہ کم کے اوپر ہم ملانے کی غرض سے دمہ کر دیں گے، ٹھیک ہے. ویسے یہ کم ہے. کہاں ہے تم سب کا نیا گھر، ٹھیک ہے. کہاں ہے تم سب کا نیا گھر، تو اس میں آئینہ جو ہے وہ ہماری خبر مقدم، بیت مبتدا مؤخر، قم اس کا مضاف الیہ اور الجدید نعت ہے. لیکن یہ نعت کس کی ہے یہ ہم نے چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا یہاں پہ ہم رولز اینڈ ریگولیشن پہ فوکس کرتے ہوئے تھوڑا سا غور و فکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ نعت کس کی بن رہی ہے. اچھا اب یہاں پر تھوڑی سی کنفیوژن ہو سکتی ہے جملے میں. دیکھنے میں تو یہ سیدھا سیدھا لگ رہا ہے، لیکن چلے میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، شاید اس میں مطلب بات اور کھل کے سامنے آ جائے نا. جیسے میں کہتی ہوں بیت الامام الجدید، ٹھیک ہے، جدید. اور ایک ہے میں کہتی ہوں بیت الامام الجدید. اب اس کا ترجمہ دو الگ الگ طریقے سے، یہ دو الگ الگ جملے ہیں، دیکھنے میں ایک جیسے ہی لگ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ جدیدو ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جدیدو ہے اور یہاں پہ جدیدی ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہے، بیت الامام الجدیدی. اب آپ کو ایک چیز کلیئر ہوگی جو میں یہاں پہ سمجھانا چاہ رہی ہوں نا بیتکم الجدید میں، کہ الجدید جو ہے یہ نعت کس کی بن رہا ہے، اس کی. کیونکہ نعت اپنے منعوت کو 4 طریقوں سے فالو کرتا ہے اور اس میں ایک یہ چیز ہے کہ اس کا اعراب سیم ہوتا ہے. اگر یہ امام کی نعت ہوتا تو پھر اس کو کسرہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، جو کہ یہ ہے. یہاں پہ الجدید جو ہے یہ نعت ہے، جدیدی نعت ہے الامامی کی. ایک اور چیز ابھی آپ کہیں گے کہ الجدیدو کے ساتھ تو الف لام لگا ہوا ہے، بیتو کے ساتھ تو کوئی نہیں لگا ہوا، تو بیتو تو مطلب نعت اور منعوت تو فالو کرتا ہے، تو پھر بیتو کے ساتھ بھی ال ہونا چاہیے تھا. تو یہاں پر آپ لوگ یہ ذہن میں رکھ لیجئے بات کلیئرلی کہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ بیتو جو ہے وہ مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مضاف جو ہے اس کی یہ مطلب خاصیت ہے کہ وہ ال نہیں لے سکتا، وہ تنوین نہیں لے سکتا، یہ اس کے قواعد میں سے ہے، ٹھیک ہے. تو نہ تو وہ بیچارہ ال لے سکتا ہے نہ وہ تنوین. تو یہاں پہ تو تنوین بھی نہیں ہے، آپ نے کیسے جج کر لیا کہ یہ نکرہ ہے؟ اس کی تو نکرہ اور معرفہ ہونے کا پتہ چلتا ہے اس کے مضاف الیہ سے. تو اس کے مضاف الیہ کے ساتھ تو ال ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی ال ہے، لیکن چونکہ یہ مضاف ہے اس لیے اس کا ال کاؤنٹ نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا ہمیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا،
امام کا نیا گھر. ٹھیک ہے, امام کا نیا گھر, امام کا نیا گھر. اور یہاں پر کیا ترجمہ ہوگا؟ یہاں پر کیا ترجمہ ہوگا؟ نئے امام کا گھر, نئے امام کا گھر. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو اب یہاں پہ کلیئر ہو گیا. یہاں پہ الجدید اب کس کی نعت بن کے آ رہا ہے؟ جی بالکل, الجدید نعت بن کے آ رہا ہے بیتو کی, کیونکہ بیتو ہمیں یہاں پہ مرفوع نظر آ رہا ہے. قم جو ضمیر آئی ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ تو ضمیر متصل مجرور ہے نا, یہاں پر ضمیر متصل مجرور ہے. ضمیر متصل مجرور ہے, تو پھر اگر یہ قم کی ضمیر ہوتی تو پھر تو یہ یہاں پہ کسرہ کے ساتھ آتی, لیکن یہ دمہ کے ساتھ آئی ہے تو یہ بیتو کی نعت بن گئی. ٹھیک ہے, تو تم سب کا نیا گھر. ٹھیک ہے, نیا گھر, تو یہ اس کا ترجمہ ہے. آئی ہوپ کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ بہت اچھے سے کلیئر کر دیا ہوگا. نیکسٹ ہے احدہم, ان میں سے ایک نے جواب دیا ہے بیتنا الجدید قریب من المطار, ہمارا نیا گھر ایئرپورٹ کے قریب ہے. ٹھیک ہے, ایئرپورٹ سے قریب ہے. بیتنا, اس میں اب بیتو جو ہے مبتدا پلس مضاف ہے اور نام مضاف الیہ ہے, اور جدید سیم ایز اوپر کے جیسے یہاں پہ نعت ہے. ٹھیک ہے, قریب اس کی خبر ہے. من المطاری جار مجرور متعلق خبر. اب یہاں پہ محذوف خبر نہیں ہے کیونکہ خبر موجود ہے, اور مطار کا مطلب ہوتا ہے ایئرپورٹ. ٹھیک ہے, اچھا جی. نیکسٹ حامد کہہ رہے انتم فی المدرسۃ الثانویہ, کیا تم سب سیکنڈری اسکول میں ہو؟ ٹھیک ہے, حمزۃ الاستفہام انتم یہاں پہ مبتدا, فی المدرستی جار مجرور متعلق محذوف خبر, اور الثانویتی جو ہے وہ نعت آ جائے گی اس کی. ٹھیک ہے, جار مجرور اور یہ خبر سے متعلق محذوف خبر, اور یہ مبتدا. نیکسٹ آ جاتے ہیں اگلے پیج پہ. اگلا پیج ہے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں احدہم, ان میں سے ایک کہہ رہا ہے لا نہیں, نحن بالجامعۃ, ہم یونیورسٹی میں ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں نحن مبتدا بالجامعۃ جار مجرور خبر ہے متعلق محذوف خبر. ٹھیک ہے, وہ اب آگے سے کیا کہہ رہے ہیں, انا فی کلیۃ الہندسۃ و محمود فی کلیۃ الطب و ابراہیم فی کلیۃ الشریعۃ و یوسف فی کلیۃ التجارۃ. فی کلیہ, یہاں پہ کلیہ لکھا ہوا, یہاں پہ کلیہ ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ عطف ہو رہا ہے نا, بار بار آپ کو نظر آ رہا ہے. پہلا جملہ جو ہے یہ والا ہمارا, یہ معطوف علیہ, اور یہ معطوف ون, یہاں تک معطوف ون, یہ معطوف ٹو, اور یہ معطوف تھری. اچھا, ترجمہ کرتے ہیں. انا میں, فی کلیۃ الہندستی, میں کلیتی بولتے ہیں ڈپارٹمنٹ کو. ٹھیک ہے, میں ریاضی ڈپارٹمنٹ میں ہوں. ٹھیک ہے, اور آگے ہے محمود کے بارے میں وہ بول رہے کہ وہ طب یعنی کہ میڈیکل کے ڈپارٹمنٹ میں ہے. ابراہیم جو ہے وہ کلیت الشریعہ میں ہے یعنی کہ اسلامک ڈپارٹمنٹ میں ہے, اور یوسف جو ہے وہ تجارت یعنی کہ اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹ میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے ایک دوسرے پہ معطوف ہو جاتے ہیں. تو انا اس میں مبتدا ہو جائے گا, ہم ایک کو کر لیتے ہیں, باقی سب سیم ہے. ٹھیک ہے, انا مبتدا, فی کلیتی یہ جو ہے جار مجرور
متعلق محذوف خبر، ٹھیک ہے، اور کلیتی یہاں پہ مضاف بھی ہے، اور الہندستی جو ہے نا یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے کہ وہ ریاضی کے ڈپارٹمنٹ میں ہے، میں ریاضی کے ڈپارٹمنٹ میں ہوں، بیسیکلی یہ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، اور محمود جو ہے وہ میڈیکل کے ڈپارٹمنٹ میں ہے، ابراہیم شریعت یعنی کہ اسلام کے ڈپارٹمنٹ، اسلامک ڈپارٹمنٹ ہم بول دیتے ہیں نا، لیکن یہ اصل میں مضاف الیہ ہے، تو یہ اس طرح سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ نیکسٹ ہے حامد، حامد کیا کہہ رہے ہیں، من ذالک الفتى الذی فی سیارتکم، کون ہے وہ نوجوان لڑکا جو تمہاری گاڑی میں ہے۔ اب اس میں دیکھیں من جو ہے یہاں پہ خبر مقدم، یہاں پر ذالکا مبتدا مؤخر، الفتى اس کا بدل ہو گیا ذالکا کا، الذی نعت ہے فتح کی، اور یہ جو فی سیارتکم جو ہے یہ اس کا صلۃ الموصول۔ جی اس میں اب صلۃ الموصول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فی سیارتی جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور کم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، کس کا؟ سیارتی کا، ٹھیک ہے۔ اچھا محمود کہہ رہا ہے ہوا زمیلی، وہ میرا دوست ہے، ہوا مبتدا، زمیلی اب یہ دو ہیں، ٹھیک ہے، میرا دوست، ٹھیک ہے، اب زمیلی جو ہے اس میں خبر ہے، اور اس کا اعراب کیا ہے؟ ضمہ مقدرہ، اور یا متکلم جو ہے یہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے، زمیلو خبر و ہوا مضاف ہے، اور اس کا اعراب ہم کیسے بولیں گے؟ ضمہ مقدرہ۔ اچھا حامد آگے کہہ رہے ہیں من این ہوا، کہاں سے ہے وہ؟ من جار، این مجرور، یہ ہو گیا جار مجرور، تو جار مجرور کیا ہے؟ خبر مقدم محذوف، ٹھیک ہے، ہوا مبتدا مؤخر۔ محمود کہہ رہے ہوا من انکلترا، وہ انگلینڈ سے ہے، ہوا مبتدا، من انکلترا جار مجرور متعلق محذوف خبر، ٹھیک ہے۔ حامد مسمہ، اس کا کیا نام ہے، ٹھیک ہے، ما خبر مقدم، اسم مبتدا مؤخر، اور ہو مضاف الیہ، ٹھیک ہے جی۔ محمود کہہ رہا ہے اسمہ ولیم، اس کا نام ولیم ہے، اب اس میں اسمو جو ہے مبتدا، ہو مضاف الیہ، ولیم خبر۔ اب یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بار بار لکھنا، اب انشاءاللہ میں ان چیزوں کو چھوڑ دوں گی، صرف ان باتوں کو لکھا کروں گی جو ایک نئی بات ہوگی، کوئی نئی چیز ہوگی، ورنہ اب یہ آپ لوگوں کو ازبر ہو چکی ہیں، ہمیں بولوں گی ضرور، لکھوں گی نہیں سب، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اپنے پاس اگر لکھنا چاہیں تو وہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے۔ نیکسٹ ہے حامد مسلم ہوا، کیا مسلمان ہے وہ؟ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ بولنے کا انداز کیا ہے، خبر کو مقدم لے آئے، اہوا مسلمن بھی ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب مسلمن ہوا کہہ کے تاکید پیدا کی ہے۔ جب بھی خبر جو ہے وہ مقدم آتی ہے تو اس جملے میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ سوالیہ جملہ ہے تو اس میں اور تاکید ہے، کیا مسلمان ہے وہ، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ آ جو ہے حمزۃ الاستفہام ہے، مسلم یہاں پہ خبر مقدم، ہوا مبتدا مؤخر۔ محمود آگے سے جواب دے رہا ہے لا نہیں، حرف جواب، لا کیا ہے؟ حرف جواب۔ ہوا نصرانی، وہ نصرانی ہے، ہوا مبتدا، نصرانی جو ہے یہ خبر، نصرانی مطلب وہ عیسائی ہے،
ابوہ استاذی، اس کا باپ میرا استاد ہے. ابو اسماء الخمسہ میں سے ہے. ہم نے بک 1 کے چیپٹر 10 میں پڑھے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ جب مضاف بن کے آتے ہیں تو اعراب بالحرف لیتے ہیں. تو یہاں پر واو جو ہے یہ اعراب ہے اس کا، ابو کا. ٹھیک ہے، ہم اس کو بولیں گے اعراب بالحرف مرفوع بالواو. اعراب بالحرف مرفوع بالواو. ٹھیک ہے، اور یہ ابو کیا بن رہا ہے؟ یہ مبتدا بن رہا ہے پلس مضاف، اور ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ. ٹھیک ہے، استاذی، استاذی اب ہماری بن رہی ہے خبر، اور اس کا اعراب یہ علامت ہے، یہ اعراب نہیں ہے، اس کا اعراب دمہ ہے. ٹھیک ہے، اور یا متکلم کیا ہے؟ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، مضاف الیہ. اوکے، اسمہ الدکتور ایڈورڈ، اس کا نام ڈاکٹر ایڈورڈ ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا ایڈورڈ، تو اس کو عربی میں ایڈورڈ بولتے ہیں. اسمہ، اس کا نام ڈاکٹر ایڈورڈ ہے. تو اسم یہاں پہ مبتدا، ہو مضاف الیہ، دکتور اس کی خبر، اور ایڈورڈ بدل کس کا؟ دکتور کا. ٹھیک ہے، بدل الکل ہے. جی آگے دیکھتے ہیں. حامد، حامد کیا کہہ رہا ہے؟ اذهبتم الى المستشفى لزیارت عمکم اليوم، یہاں پہ بھی کم کے اوپر جو ہے دمہ لگا کے اس کو جوڑ لیں گے. کیا تم سب گئے ہاسپٹل کی طرف لزیارت عمکم کم اليوم، آج اپنے چچا کی زیارت کے لیے. ٹھیک ہے، وہ پوچھ رہے کیونکہ ان کے چچا بیمار تھا نا، تو اس نے بتایا تھا. تو وہ پوچھ رہے کہ کیا تم سب آج اپنے چچا کی زیارت کے لیے یا اس کو ملنے کے لیے گئے ہو ہاسپٹل؟ تو اس میں حمزۃ الاستفہام. ٹھیک ہے، ذہب تم جو ہے نا، اس میں ذہبہ فعل ہو جائے گا اور تم اس کا فاعل. ٹھیک ہے، الی المستشفى جار مجرور متعلق فعل ذہبہ. ٹھیک ہے، لزیارتی پھر سے جار مجرور ہے، یہ بھی متعلق ہے فعل کے. عمکم تمہارے چچا کی. ٹھیک ہے، تو لزیارتی عمکم کم اليوم، اليوم جو ہے اس میں بن جائے گا مفعول فیہ، امی جو ہے وہ مضاف اور کم مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے یوسف. یوسف کہہ رہے ہیں نعم، جی ہاں، ذہبنا ہم سب گئے. نعم حرف جواب، ذہب فعل، نا فاعل. تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا چیپٹر ہوتا ہے مکمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزانا الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.